السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا میں اور بھی جیسے اس کے علاوہ بھی اگر دیکھیے گا تو جتنا بھی ریلیجیس کمیونٹی ہے وہاں پر خاص کر یہ چیز بولا جاتا ہے کہ وومن کو حجاب کرنا چاہیے، وومن شوڈ ڈو حجاب۔ ٹھیک ہے، جب پوچھا جاتا ہے کہ اچھا بھائی کہاں لکھا ہوا ہے، تو وہ جو ہے سورہ نور کی آیت کوٹ کر دیتے ہیں اور دوسری آیت نمبر 30 آیت یا 31، اس کے بعد جو ہے وہ بولتے ہیں سورہ احزاب، پھر سورہ احزاب کی کوٹ کر دیتے جلباب والی آیت 33:59۔ دونوں ہی ورسز میں حجاب کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ حجاب کا ذکر ایکچولی 33:53 میں ہے، جس میں وائز آف دا پروفٹس کے بارے میں بولا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ اور وہ بھی یہ نہیں بولا گیا ہے وائز آف دا پروفٹ کو حجاب کرو، انفیکٹ مردوں کو یہ بات کہا گیا ہے کہ جب تم وائز آف دا پروفٹ سے کچھ سوال کرو تو ایک حجاب کے پیچھے سے کرو، ایک کرٹن کے پیچھے سے کرو۔ تو نہ قرآن میں کوئی حکم ہے نہ حدیث میں کوئی حکم ہے۔ مسئلہ یہاں پر کیا آتا ہے؟ مسئلہ یہ آتا ہے کہ شروع سے جو عورتیں اور مرد اپنے سر کو ڈھانکتے ہوئے آ رہے ہیں، چاہے وہ جغرافی ہو یا پھر ایز اے پلیس آف کسٹم اینڈ آنر، آپ کوئی بھی سویلائزیشن دیکھ لیجئے، مرد اور عورت شروع سے اپنے سر کو ڈھانکتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن آج کے دور میں آپ دیکھیے گا کہ آج کے دور میں مرد اور عورت جو ہے اپنے سر کو نہیں ڈھانکتے تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جب مرد اور عورت آج کے ڈیٹ میں سر کو نہیں ڈھانک دیتے تو ایک کسٹم چینج ہو گیا، ایک کلچر چینج ہو گیا۔ تو جب ایک کلچر چینج ہو گیا ہے تو اب جو ہے ایک سوال اٹھ رہا ہے جو پہلے اتنا نہیں اٹھتا تھا، کیونکہ پہلے یوزولی لوگ جو ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت اپنا سر ڈھانکتے تھے۔ تو آج یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا عورتوں کو سر ڈھانکنا اسلام مینڈیٹ کرتا ہے؟ اب تو بات چہرے کی ہو ہی نہیں رہی ہے، چہرہ تو دور کہیں بھی ذکر نہیں ہے ایز اے کمانڈ کہ آپ کو چہرہ ڈھانکنا ہے۔ اب تو بات سر کے پر آ گیا کہ کیا سر ڈھانکنا بھی جو ہے وہ اسلام کا کمانڈ ہے؟ تو میں یہ کہوں گا کہ کوئی اسلامک کمانڈ موجود نہیں ہے، نہ قرآن میں موجود ہے نہ حدیث میں موجود ہے۔ ہاں، صحابیات سر ڈھانکتے تھے، صحابہ سر ڈھانکتے تھے، رسول اللہ سر ڈھانکتے تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ کیوں ڈھانکتے تھے؟ کیونکہ بھائی وہ کلچر تھا، وہ کسٹم تھا۔ آپ ابھی دیکھیے سیلفیوں کو دیکھیے، جتنے بھی لوگ ہیں آج سر کھلا رکھتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سر ڈھانک کے رکھتے ہیں، تو وہ اس کا جواب دیتے ہی نہیں، وہ اس زمانے کا کسٹم تھا، عرب کا کسٹم تھا۔ اس زمانے میں جو کافر تھے وہ بھی اپنا سر ڈھانکتے تھے، اس زمانے میں جو نان مسلمس تھے وہ بھی اپنا سر ڈھانکتے تھے۔ تو ہمیں کہیں پر بھی قرآن اور حدیث سے یہ نہیں ثابت ہوتا ہے کہ سر کو ڈھانکنا چاہیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ ٹھیک ہے، تو وہ چیز اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں سلفی لوگ کہ نہیں، مردوں کو کے اوپر کہیں پر بھی نہیں ہے کہ وہ اپنا سر ڈھانکے، عورتوں کے اوپر ہے۔ تو ان سے پوچھو بھائی کہ کون سی قرآن کی آیت ہے یا کون سی حدیث ہے جس میں عورتوں کو کہا گیا ہے اپنے سر کو ڈھانک کے رکھو۔ ٹھیک ہے، ہاں عورتیں سر ڈھانکتی تھی، یہ ایک الگ بات ہے، میں یہ ڈینائی نہیں کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں عورتیں سر نہیں ڈھانکتی تھیں، لیکن بھائی اس زمانے میں مرد بھی سر ڈھانکتے تھے، سب سر ڈھانکتے تھے۔ ایون آپ راجستھان میں دیکھ لو، وہ وہاں کی بھی عورتیں جو ہے وہ سر ڈھانکتی ہے۔ آپ مدھیہ پردیش چلے جاؤ، وہاں پر جو گرمی کا موسم ہے تو سر بھی ڈھانکتی تھی لوگ، چہرہ بھی ڈھانکتے تھے، مرد اور عورت دونوں۔ تو کوئی بھی ریگستانی علاقہ ہے، کوئی بھی گرم علاقہ ہے، وہاں پر مرد اور عورت دونوں اپنا چہرہ بھی ڈھانکتے ہیں اور سر بھی ڈھانکتے ہیں۔ تو اس سے یہ کیسے، اور کلچرلی بھی لوگ ایسا کرتے ہیں، الگ الگ ریلیجن میں ہے، لیکن اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کمانڈ ہے؟ ثابت نہیں ہوتا۔ جب آپ قرآن دیکھتے ہو تو ادھر پر بھی سر ڈھانکنے کا کوئی حکم نہیں ہے، نہ سورہ نور میں ہے نہ سورہ احزاب میں، نہ ہی کہیں پر بھی جو ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں حکم میں بول رہا ہوں۔ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ عورتیں سر نہیں ڈھانکتی تھی، عورتیں سر ڈھانکتی تھی، میں بول رہا ہوں حکم کیا ہے۔ حکم یہی ہے کہ سورہ نور میں اگر آپ دیکھیے گا تو اپنے سینے کو ڈھانکو اپنے خمار سے، اور اپنی جو زینت ہے اس کو نمائش مت کرو، سوائے وہ جو عام طور پہ دکھتی ہے۔ عام طور پہ کیا دکھتی ہے؟ فیس اور ہینڈ، اور ایون ہیڈ عام طور پہ تو یہ دکھتی ہے نا جو عام طور پہ نمایاں ہو۔ میرا بھی آپ دیکھیے فیس اور ہینڈ ہی جو ہے عام طور پہ نمایاں ہے، باقی سب تو ڈھکا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور ادھر بھی جلباب کا ذکر ہے کہ آپ ایک آؤٹر گارمنٹ لے لو،
اور وہ بھی ایک کانٹیکسٹ میں آیا ہے، وہ ایک ابدی حکم نہیں ہے، ابدی شریعت نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں کو مولسٹ کیا جا رہا تھا تو پہچان کے لیے جو ہے، کیونکہ کیونکہ جو منافقین تھے، جو اس زمانے کے یہود و نصارہ تھے، وہ جو ہے یہ لوگ کو تنگ کر رہے تھے، بولے تھے کہ نہیں ہمیں لگا ہماری سلیو وومن ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے شناخت الگ الگ کرنے کے لیے وہ یہ بولے کہ ایک شناخت قائم کرو، تو شناخت کے لیے جو ہے انہوں نے بولے کہ ایک چادر لے کے جاؤ تاکہ یہ لوگ تمہیں چھیڑ نہیں پائے، ایک شناخت قائم ہو۔ اور پھر وہ لوگ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بولے کہ یہ اگر اپنے باز نہیں آئے نا تو ان کو مدینے میں جو ہے، اس کو پورے سٹی میں ان کو میسیکر کیا جائے گا، اور یہی اللہ کی سنت ہے کہ یہ فساد فی الارض کر رہے ہیں۔ تو ان کو ایک پروٹیکٹیو میجر دے دیا گیا، اور ان کے لیے سزائے موت دے دی گئی۔ آج جو بولا جاتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے، ڈاکٹر ذاکر نائک ہو گیا، جتنے بھی دائی ہیں، وہ یہ بولتے ہیں کہ نہیں عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے، ہم لوگ فورس تک کریں گے عورتوں کو حجاب کرنے کے لیے۔ میں دیکھتا ہوں کہ کتنے مردوں کو انہوں نے میسیکر کیا ہے، جتنے عورتوں کو انہوں نے حجاب پہنایا ہے، کیا اتنے مردوں کو انہوں نے میسیکر کیا؟ قرآن تو یہ بھی بات بولتا ہے، اور وہاں پر حجاب کا ذکر ہی نہیں ہے، وہاں جلباب کا ذکر ہے۔ حجاب کا ذکر تو سورہ 33 آیت نمبر 53 میں، جو کہ صرف وائفز آف دا پروفٹ سے متعلق ہے۔ اب بولیں گے کہ نہیں وائفز آف دا پروفٹس ہمارے لیے نمونہ ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی وائفز آف دا پروفٹ اگر تمہارے لیے نمونہ ہے تو ان کو بھی جو ہے مومنوں کی ماں قرار دو، اور تمہاری شادی کے بعد وہ کسی اور کی شادی نہ کرے، اور وہ جو ہے تم بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے 4 شادی مت کرو، 11 شادی کرو، ٹھیک ہے۔ سورہ احزاب میں تو خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت جو کہ وائفز آف دا پروفٹس ہیں، ان کے لیے خصوصی یہ آیا حکم۔ وہ جو جلباب کی آیت ہے اس میں تو خاص کر رسول اللہ خاص کر جو ہے اس زمانے کی عورتوں کو بھی مخاطب اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ مولسٹیشن ہو رہا تھا، وہ کوئی ابدی حکم نہیں تھا۔ ابدی حکم جو ہے آپ کو سورہ نور میں مل جائے گا، جس میں عورت اور مرد دونوں کو بولا گیا ہے کہ اپنی آنکھوں کے نیچے کرے، لسٹفل نہیں ہو، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، ڈھاکے نہیں، حفاظت کرے۔ حفاظت جب آپ کیجیے گا تو ظاہر سی بات ہے اپنے شرمگاہوں کے علاوہ بھی آپ بہت ساری چیز کو ڈھاکیے گا، کیونکہ حفاظت صرف ڈھانکنے میں نہیں ہوتا ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنے میں ہوتا ہے۔ اور آپ کسی چیز کو پروٹیکٹ کرتے ہو تو اس کے آزو بازو بھی جو ہے آپ پہرا لگاتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ آزو بازو بھی آپ اس کو ڈھانکتے ہو، یا کوئی ایسا لباس آپ نہیں پہنتے ہو جس سے آپ کی شرمگاہ کی حفاظت نہ ہو پائے، چاہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو یا ٹائٹ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں کے اوپر اپلائی ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے مولویوں نے اور دائیوں نے کنٹرول کا ذریعہ بنا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے زیادہ دکھ جو ہے مردوں کو ہوتا ہے جب حجاب کی بات کرتے ہیں، ایز اف یہ ان کا ایشو، یہ ان کا ایشو نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر کوئی لڑکی حجاب نہیں کر رہی ہے تو وہ اور اس کا رب جانے، آپ کوئی نہیں ہوتے اس کو فورس کرنے کے لیے۔ کوئی لڑکی اگر نماز نہیں پڑھتی ہے، آپ کبھی فورس کرتے ہو جا کے اس کو؟ نہیں کرتے، لیکن حجاب میں فورس کرتے ہو، کیونکہ یہ تمہارے ایگو کا مسئلہ ہے۔ دس از ناٹ اباؤٹ اللہ اینڈ ہز رسول، اٹ از اباؤٹ یور میل ایگو۔